تو بات جو میں عرض کر رہا تھا، اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ پہ جو بہاؤالدین بخاری رحمہ اللہ علیہ پہ کھلا، تو اللہ پاک نے یہ سلسلہ عطا فرمایا ہے جو شارٹ کٹ ہے، فاسٹ ٹریک ہے اور ایزی ہے۔ مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی لاہور جا رہا ہے بیل گاڑی پہ، ایک آدمی جا رہا ہے گھوڑا گاڑی پہ، ایک جا رہا ہے ٹرین پہ، ایک جا رہا ہے پلین پہ۔ تو سب سے منزل سب کی لاہور ہے، پہنچے سب لاہور ہیں، مگر آپ بتائیے کہ یہ جو ٹرین پہ جا رہا ہے اس کا مجاہدہ زیادہ ہوگا یا اس کا جو بیل گاڑی پہ جا رہا ہے؟ بیل گاڑی والے کا زیادہ مجاہدہ ہوگا نا، دھوپ میں بھی ہے، آہستہ بھی جا رہا ہے، دن بھی زیادہ لگیں گے۔ مگر خاص طور پہ اب آخر میں جو پلین پہ جا رہا ہے اس کا وقت بھی کم لگے گا، سہولت سے بھی زیادہ جائے گا اور منزل پہ بھی آسانی سے پہنچ جائے گا۔ تو ہمارا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جو ہے یہ ایسا ہی ہے، آسان، اتنا آسان کہ بعض اوقات آسانی سب سے بڑی مشکل بن جاتی ہے۔ کیسے؟ یہاں اکثر دوست جو بیٹھے ہیں ان سے پوچھئے، کہتے ہیں کہ حضرت تسبیحات ماشاءاللہ پوری ہو رہی ہیں، تلاوت بھی ہو جاتی ہے، شجرہ بھی پڑھ لیتے ہیں اور حضرت نوافل بھی پڑھ لیتے ہیں، تہجد اشراق بھی جاری ہے، بس حضرت تو تھوڑا مراقبہ رہ جاتا ہے۔ اچھا، جو مراقبہ کرتا بھی ہے، حالانکہ اتنا سمپل، آپ خود سوچئے اس کو، حضرت میں کوشش کرتا ہوں مراقبے کی، ہوتا نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس میں ہونے کی بات کیا ہے؟ کسی چیز میں جہاں مجاہدہ چاہیے وہاں تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے ہونا نہ ہونے کی، مگر اس میں تو آسان ترین چیز ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ، نہ آپ نے زور سے کوئی کسی کو پکارنا ہے، نہ تسبیحاں گھمانی ہے، نہ کوئی ضربے لگانی ہے، نہ حرکت کرنی ہے، صرف آنکھیں بند کرنی ہے اور سر جھکانا ہے، بس آپ کا مراقبہ شروع۔ اتنا آسان ہے۔ اچھا، اب لوگوں کو کیا مسئلہ پڑتا ہے اکثر کو، کہ جو لوگ شروع بھی کر دیتے ہیں مراقبہ، ان کا یہ ایشو بنتا ہے کہ حضرت ہم مراقبہ کی کوشش کرتے ہیں، ہم سے مراقبہ ہوتا نہیں، صحیح نہیں ہوتا۔ میں پوچھتا ہوں یہ ہوتا نہیں اور صحیح نہیں ہوتا، یہ مراقبہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ مراقبہ صحیح نہیں ہوتا، کیا معنی آپ کے؟ حضرت ہم بیٹھے ہیں، ہم سے بیٹھا نہیں جاتا، بس 10-15 منٹ بعد ہم آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ ہمیں تو لگتا ہے اچھا کیوں صحیح نہیں لگتا ان کو؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، وہ اس واسطے صحیح نہیں لگتا کیونکہ جب وہ کرنے بیٹھتا ہے اول بیٹھ نہیں پاتا۔ یہ ہم خود اپنے میں دیکھتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، ہزار تسبیحاں پڑھ لیتے ہیں، 10 منٹ مراقبے بیٹھنے کے لیے ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، گھنٹہ تسبیح پڑھ لیں گے۔ میں ابھی اس کو کمپیئر نہیں کر رہا ہوں کہ جو ٹائم ویسٹنگ ہم کرتے ہیں وہ تو الگ ہے، اگر فیس بک پہ واٹس ایپ پہ لگ جائیں تو ماشاءاللہ 2-4 گھنٹے پتہ نہیں چلتے۔ مگر کیا وجہ ہے کہ یہ کبھی آپ نے سوچا ہم سے مراقبہ کیوں نہیں ہوتا؟ بات یہ ہے کہ اتنی بڑی فائدے کی چیز ہے کہ نفس اور شیطان ٹوٹل اسی پہ فوکس کرتے ہیں کہ باقی اعمال کر لے۔ وہ شیطان کہتے ہیں نا کہ بڑے عمل سے روک کے چھوٹے عمل پہ ڈال دیتا ہے۔ اب پرابلم کیا ہے کہ یہ اتنا آسان ہے مگر فائدہ بے پناہ ہے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان محسوس نہیں کر پاتا مجھے کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور جب بیٹھ جاتا ہے تو پھر شیطان ادھر ادھر کے خیالات اس کے دل میں ڈالنا شروع کرتا ہے، نفس اس کو پریشان کرنا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ذہن میں وہ خیال آئے گا جو اس نے 10 سال سے نہیں سوچا ہوگا۔ ایسے الٹے سیدھے اور تنگ کرنے والے بےہودہ لایانی خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آدمی خود شرمندہ ہو جائے
یار یہ کیا ہو گیا، یہ تو میں تو ذکر کرنے بیٹھا ہوں اللہ کا، میرا ذہن کہاں جا رہا ہے، یہ تو چیز میں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی، میرا مراقبہ صحیح نہیں ہو رہا. اور یہ کہہ کے ہم اٹھ جاتے ہیں. اور شیطان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ اس کو کسی طرح گھما پھرا کے میں اٹھا لوں. کیونکہ بات یہ ہے کہ چاہے دیکھیں اعلیٰ درجہ تو بے شک یہ ہے کہ آدمی ہر چیز سے ہٹ کٹ کے صرف فوکس اس نے اپنے اس لطیفے پہ کیا جو اس کا سبق ہے. جیسے لطیفہ قلب ہے تو لطیفہ قلب پہ اس نے صرف فوکس کیا کہ میرا یہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں اس کو سن رہا ہوں، وہ اسی پہ رہے کہ میرا دل، اس کی توجہ ادھر ہی رہنی چاہیے. مگر بالفرض اگر ادھر ادھر ہٹ بھی گئی تو اس کو مجموعی فائدہ بالکل ہوتا رہے گا، چاہے اس کو پتہ ہو یا نہ پتہ چلے. بعض اوقات کراچی سے لاہور کا سفر کا جو بیل گاڑی والے کو پتہ چلتا ہے نا، وہ ٹرین والے کو نہیں پتہ چلتا. جتنے دھکے اور جتنی تکلیفیں اور اس کو ایک ایک انچ کا پتہ چل رہا ہے بیل گاڑی والے کو، چوں 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 میں کیسے پروگریس کر رہا ہوں. اس کو احساس رہتا ہے. وہ 1 گھنٹے بعد پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ میں 5-6 کلومیٹر، وہ دیکھو وہ گھر پیچھے چھوڑ آیا میں. اس کو پوائنٹ آف ریفرنس مل رہا ہوتا ہے. اس سے کمپیریٹیولی کم دکھن اور احساس گھوڑے والے کو ہے، اور پھر اس سے کم ٹرین والے کو بھی ہے. اس سے کم ہے. ٹرین میں جو سفر کر رہا ہے وہ بعض اوقات سو بھی جاتا ہے، بیل گاڑی والا سو نہیں سکتا. اس کو کنٹینیوس جاگے رہنا ہے بیل گاڑی چلانے کے لیے. تو کنٹینیوس 24/7 اگر وہ سفر کر رہا ہے تو اس کو ایک ایک سفر کا لمحہ پتہ چلتا ہے، ایک ایک جھٹکا لگتا ہے. ٹرین والا کچھ دیر باہر دیکھ داکھ کے بھی اپنا دل بہلا لیتا ہے، سفر کا احساس اس کو کم ہو رہا ہوتا ہے. مگر ٹرین والے کو بھی احساس سفر، کیونکہ کچھ جھٹکے لگ رہے ہیں، اور اس سے بڑا جو باہر کھڑکی سے دیکھ رہا ہے اس کو پوائنٹ آف ریفرنسز مل رہے ہیں. بعض اوقات جن چیزوں میں پوائنٹ آف ریفرنس ہمیں نہیں ملتا، وہاں ہمیں اپنی ترقی اور پروگریس نظر نہیں آتی، ہم جج نہیں کر پاتے. چھوٹی چیز جو والدین ہیں، آپ کا بچہ تھا، آپ سے آپ کا بڑا عزیز دوست 3-4 سال بعد ملنے آیا، اور وہ آپ کے بچے کو دیکھ کے کہتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا بیٹا دیکھو کتنا لمبا ہو گیا. اور آپ کہتے ہیں اچھا ماشاءاللہ لمبا ہو گیا، یہ تو یار ویسے ہی ہے. ہمیں ڈیلی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، پوائنٹ آف ریفرنس ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو آدمی جہاز میں سفر کر رہا ہوتا ہے، ماشاءاللہ سب نے تقریباً جہاز میں سفر کیا ہوگا، تو کیا ہوتا ہے کہ اگر دن کا وقت بھی ہے، ایک دفعہ جہاز نے ٹیک آف کر لی، جب تک وہ رن وے پہ بھاگ رہا ہے ہمیں بہت جلدی نظر آتا ہے کہ ہم بہت زیادہ علاقہ ہم نے کور کر لیا. جیسے ہی جہاز اوپر گیا، اس نے ہائٹ اپنی اچیو کر لی. ہائٹ اچیو کرنے کے بعد اب کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ باہر دیکھتے ہیں، آپ کو صرف فضا نظر آ رہی ہے، نیلی فضا نظر آ رہی ہے. ختم. 15 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد آپ دیکھتے جا رہے ہیں، منظر میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں وہاں کا وہیں کھڑا ہوا ہوں. مگر آپ خود بتائیے کہ کیا یہ بیل گاڑی والا تیز چل رہا ہے یا جہاز والا تیز چل رہا ہے؟ جہاز والا تیز چل رہا ہے نا. کیا یہ بیل گاڑی والا مشقت برداشت کر رہا ہے یا جہاز والا مشقت برداشت کر رہا ہے؟ بیل گاڑی والا برداشت کر رہا ہے. تکلیف، مشقت، راستے کا احساس سب اس کو زیادہ ہے. مگر یہ بتائیے پہنچے گا منزل پہلے کون؟ جہاز والا. تو یہی مثال ہماری سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ہے.